أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف اور ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں اس اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ ہے، لا شریک ہے، جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، جو ہم سب کا معبود ہے، ہم سب کا مسجود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ستار ہے، وہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا غفار ہے، وہی ہمارے ظلم و ستم پر رحم کرنے والا غفور الرحیم بھی ہے۔ وہی احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، اور کائنات کی ہر شے پر قادر مطلق علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اسی سے ہماری یہ دعا بھی ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، اپنے تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ رانچی کی اس خوبصورت اور عظیم مسجد میں، جہاں میں کئی مرتبہ جمعے کے خطبے بھی دے چکا ہوں اور پہلے بھی ہمارے کچھ پروگرام اس مسجد کے اندر منعقد ہو چکے ہیں، اس جمعے کا خطبہ پہلے سے کوئی فکس نہیں تھا۔ جام تاڑا میں ایک پروگرام تھا، پرسوں کا بھی وہ ڈسٹرکٹ دیوگھر میں تھا، اور گزشتہ رات جام تاڑا میں تھا، اور چونکہ مجھے یہیں سے گزرنا تھا رانچی ہوتے ہوئے، فلائٹ میری یہیں سے تھی، اس لیے میں نے راجو صاحب سے، جیلانی صاحب کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ آ جائیں اور ریسیو کر لیں اور مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ فوراً انہوں نے یہ جمعہ کا دن مناسب سمجھا اور لپک لیا۔ فلائٹ تو میری تھی 1:55 پر آج شام کو، یہی دوپہر میں، لیکن جمعہ کا خطبہ ختم کرنے کے بعد اگر جاتا تو نہیں، تو یہ طے ہوا کہ آج جمعہ کا خطبہ دے دیجیے اور شام والی فلائٹ سے ہم آپ کا ٹکٹ کر دیتے ہیں، آپ شام کو یہاں سے نکل جائیں۔ بہرحال یہ طے ہوا اور آپ پہنچے اور وہاں سے لے کر آئے، راستے پر بارش رہی۔ بہرحال یہ جد و جہد جو کی ہے، اللہ رب العالمین اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور یہ جو وقت ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اہم باتیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ جیسے عارضی طور پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رانچی رک گئے، لیکن میرا یہ اصل
ठिकाना नहीं है। चंद घंटे आपके दरमियान रहूंगा और फिर अपनी मंजिल पे चला जाऊंगा। हमारी और आपकी जो असल मंजिल है वो आखिरत है, और ये आरजी ठिकाना है। चंद दिन, चंद महीने, चंद साल इस आरजी ठिकाने पर हमें रुकना है, और फिर हमारा सफर अपने असली मकाम की तरफ होना है। उस असली मकाम पर जाने के लिए आपको अपने आरजी ठिकाने पर कुछ तैयारी करना पड़ती है। मसलन अब आपको अपने वतन भी जाना है तो आप पैकिंग करेंगे, तैयारी करेंगे, टिकट खरीदेंगे, वहां तक जाने का कोई साधन तलाश करेंगे। इसी तरीके से हम और आप यहाँ पर अपनी असल मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए आए, और उन सामानों में एक अहम सामान है जो अपने असली वतन पहुंचने के बाद फिर किसी किस्म की दिक्कत ना हो, और वो है मग़फ़िरत। दुनिया में हम और आप कितने भी नेक अमाल कर लें, लेकिन कुछ न कुछ गुनाह तो हमसे और आपसे होंगे। ये इंसान की फितरत और उसका तकाजा है, और यही अल्लाह का मकसूद भी है। वो इंसान को बिल्कुल फरिश्ते की तरह देखना भी नहीं चाहता है। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद है जो गुनाह ना करे। फरिश्ते हैं, कहाँ उनसे गुनाह होते हैं? क्या कोई फरिश्ता गुनाह का इर्तिकाब कर सकता है? नहीं। क्यों? अल्लाह ने उसको उसकी ताकत ही नहीं दी है। वो सुबह से शाम नेकियां ही नेकियां करेंगे और अल्लाह का हुक्म हर हाल में बजा लाएंगे। तो नेकी करने वाली मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद थी, फिर उसने हजरत इंसान को पैदा क्यों किया? इबादत तो अल्लाह की वो मखलूक कर ही रही थी। उसने हमें और आपको इस दुनिया में पैदा किया तो उसका मकसूद यही कि उसने दोनों फितरतें इंसान को दी हैं, नेकी करने का भी मलका और गुनाह करने की भी ताकत। ये दोनों ताकतें इंसान को दी हैं और इख्तियार भी दिया है। इम्मा हदैनाहुन नजदैन, इन्ना हदैनाहुन नजदैन इम्मा शाकिरन, और या तो शुक्रगुजार बन जाओ और कफूरा, या नाशुक्रे बन जाओ। हमने दोनों ताकतें तुम्हें दी हैं और बता भी दिया कि ये सही है और ये गलत है। हम और आप जानते हैं ना कि ये सही रास्ता है और ये गलत है। शराब पीने की ताकत दी है उसने हमें और आपको, लेकिन ये भी बता दिया है और हमें अक्ल भी दे दी है कि ये गलत है। गरीबों के साथ हमदर्दी करने का इख्तियार भी उसने हमें और आपको दिया है, लेकिन ये अक्ल भी दे दी है समझने की कि ये अच्छा रास्ता है, ये अच्छा काम है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने सिर्फ नेकी करने की ताकत दी है, गुनाह करने की ताकत नहीं दी है। अब फरिश्ते 24 घंटे नेकियां ही नेकियां करते रहें, कोई गुनाह ना करें, तो ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर गुनाह करने की ताकत है ही नहीं। इंसान गुनाह करने की ताकत रखता है और गुनाह करने का जज्बा भी है, उसके पास वक्त भी है गुनाह करने का। कोई उसको रोकने और टोकने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो गुनाह करने से रुक जाता है ये सोचकर
کہ دنیا کی کوئی طاقت دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود، گناہ کرنے کا ملکہ ہونے کے باوجود، گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود گناہ سے رک جاتا ہے، تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اور اس لیے اس طاقت کی وجہ سے انسان کا مقام اور انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے رکا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، غور کیجیے، آپ اس حدیث پر غور کیجیے جس کو امام بخاری کتاب المساجد میں بھی لائے، کئی جگہ اس حدیث کو لائے۔ جنت میں جب انسان جائے گا تو پہلے اس کو حشر، میدان محشر میں حساب و کتاب دینا ہوگا، اور حشر کی تکلیف اور شدت سب کو معلوم ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، گرمی سے انسان پسینہ پسینہ ہوگا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ جگہ پائیں گے، 7 قسم کے لوگ: امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا انسان، وشاب نشا فی عبادت ربی، اور دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ شخص جس کا دماغ اور دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، ظہر پڑھ کے آیا، عصر میں دماغ لگا ہے، عصر پڑھ کے آیا، مغرب کے لیے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، مغرب پڑھ کے آیا، بار بار عشاء کے بارے میں سوچ رہا ہے کئی رکعت نہ نکل جائے، عشاء پڑھ کے آیا، بستر پہ سو رہا، کئی بار آنکھ کھلتی ہے، برابر فجر پہ مسجد کی طرف اس کا دماغ لگا ہوا ہے، کہیں فجر نہ چلی جائے۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے۔ تیسرا یہ شخص، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، چوتھا وہ آدمی عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جو محبت کرتا ہوگا کسی انسان سے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کرتا ہوگا تو اللہ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، اس نے اگر کسی سے دوستی کی تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے، اور کسی سے اگر وہ دشمنی یا بغض رکھتا ہے دل میں تو وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ 4، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ 5واں وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے، لڑکی نے غلط کام کرنے کی دعوت دی اور اس کو برے کام کے لیے بلایا۔ ذات منصب و جمال، اس جملے پر غور کرو۔ رجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، کوئی معمولی عورت نہیں، بڑے اونچے خاندان کی، بڑے حسب و نسب والی، ماڈرن خیال کی، جاہ و حشمت والی، و جمال، اور خوبصورت حسین و جمیل لڑکی، جس کے پاس وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، آپ کو بچائے گی بھی، آپ کے لیے سارے راستے بھی تیار کر رہی ہے، آپ کو سارے موقع بھی دے رہی ہے، آپ کو تنہائی بھی دے رہی ہے، جس کے پاس سارے موقع ہیں، ساری فیسلٹیز بھی ہے، اگر آپ اس کے ارادے کو پورا کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو دولت سے مالا مال بھی کر رہی ہے، اور ہر نازک موڑ پر وہ آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہے۔ ایسی لڑکی نے اگر آپ کو دعوت دی برے کام کے لیے، اور آپ نے ایسی لڑکی جو سب کچھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، حسین و جمیل بھی ہے اور موقع بھی دے رہی ہے اور تنہائی بھی دے رہی ہے، اور ایسی عورت سے اگر آپ نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، تو ایسا شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہاں سے اگر میں تھوڑا سا بہکوں گا تو پورا خطبہ اسی پہ ختم ہو جائے گا۔ مولانا صاحب اتنی فیسلٹی کہاں مل رہی ہے
ہم تو خود پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں اور گناہ کی دلدل میں دھنس رہے ہیں. ہم تو دولت اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ایسی عورت نہیں، ایسی عورت جو آپ کو خود موقع دے رہی ہو، خود دولت بھی آپ کے اوپر لٹا رہی ہو، خود آپ کو تنہائی بھی دے رہی ہو، اس تنہائی کا انتظام بھی کر رہی ہو، مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہو رہی ہو اور خوبصورت بھی ہو. یعنی گناہ کرنے کی پوری طاقت ہے آپ کے اندر، لیکن ایسے موقع پر اگر آپ نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، ہٹ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسا شخص بھی عرش کے سائے میں ہو. 5 وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تقریر سن کے تو رو لیے، مسجد میں دعا مانگ مانگ کے رو لیے، ان آنسوؤں کی وہ قدر نہیں ہے اللہ کے نظر میں. رات میں اٹھ کر ساری دنیا سو رہی ہے، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، آپ نے وضو بنایا، الگ کمرے میں گئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، رو رہے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ، عذاب قبر سے پناہ، اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو اس وقت آئے. یہ آنسو میرے بھائی جو دکھاوے کے نہیں ہو سکتے ہیں. کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ بیوی تو سو رہی ہے، بچے تو سو رہے ہیں، رشتہ دار تو سو رہے ہیں، ساری دنیا تو خواب خرگوش میں مست ہے. اب جو تنہائی میں آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، یہ آنسو دکھاوے کے نہیں ہیں. ایسے آنسو جو اللہ کے عذاب اور اللہ کے خوف سے نکل رہے ہیں، ایسا اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کو یاد کر کے رونے والا شخص عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، 7واں وہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی کو صدقہ و خیرات کیا چپکے سے، فَأَخْفَاهَا، چھپا کر. بہت آسان ہے مسجد کے باہر نکلنا اور 100 کا نوٹ غریبوں کو دے دینا اور 200 دے دینا دنیا کو دکھانے کے لیے، بہت آسان ہے. رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، چپکے سے کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں، اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے کہ نہیں صاحب سب کے سامنے دیں گے تو اس کی انسلٹ ہوگی، دیکھو بیچارہ صدقہ لیتا ہے، خیرات لیتا ہے، چپکے سے. اور اس کی تشریح بھی اللہ کے رسول نے بہت باریک انداز میں کی ہے. چپکے سے بھی، ایسے خاموشی کے ساتھ بھی، تو ایسے لا تعلم حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ تم داہنے ہاتھ سے کیا دے رہے ہو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو. کہ دائیں ہاتھ سے دینا اور بائیں ہاتھ کو خبر، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ باپ ہیں تو بیٹے کو بھی پتہ نہ چلے، آپ شوہر ہیں تو بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، کسی کی بیوی ہیں آپ تو شوہر کو بھی پتہ نہ چلے، بیٹے ہیں آپ تو باپ کو بھی پتہ نہ چلے، بھائی ہیں آپ تو آپ کے کسی دوسرے بھائی کو بھی، سگے بھائی کو بھی پتہ نہ چلے. یہ ہے مطلب حدیث کی اس عبارت کا. تو ایسا شخص جو چپکے سے صدقہ و خیرات کرے گا، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو، چپکے سے مدد کرے اور احسان نہ جتائے، تو ایسا شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا. یہ ہے تیاری. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. دوڑو، مسارعت کا معنی ہوتا ہے دوڑ کرنا، لگانا، یعنی جلدی کرنا. ایک ہم نارمل چال چل رہے ہیں اور ایک جگہ ہم کہیں بھاگ کر دوڑ کر جا رہے ہیں. دوڑ کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی پہنچ جائے اس جگہ پر. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو. ہو سکتا ہے کہ مغفرت حاصل بھی نہ کر سکو اور مر جاؤ. ہو سکتا ہے جرجی صاحب آپ جمعہ کا خطبہ دے کر 2 رکعت نماز پڑھا بھی نہ سکیں اور اس دنیا سے چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ جمعہ پڑھ کے جائیں اور عصر کی نماز بھی آپ کو نصیب نہ ہو. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے عبداللہ جب صبح سو کر اٹھا کرو تو شام کا انتظار مت کیا کرو.
وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کو بستر پر سونے جایا کرو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک یا صبح تک تم کو مردوں میں لکھا جائے یا زندوں میں شمار کیا جائے۔ یہ نصیحت تھی اللہ کے نبی کی عبداللہ ابن عمر۔ اے عبداللہ، جب صبح بستر پہ صحیح سلامت اٹھا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں، اور جب شام ہو جایا کرے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں صبح تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگوں ریس لگاؤ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بزنس کی طرف نہیں، کاروبار کی طرف نہیں۔ تمہارے پڑوسی کا 2 منزل مکان ہے، میرا 3 منزل ہونا چاہیے۔ میرا پڑوسی 20,000 کا بکرا لے کر آیا، ہم 25,000 کا لے کر آئیں گے۔ دنیاوی بزنس میں اور کاروبار میں ریس لگانے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، کاروبار میں ایک دوسرے کو سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ جس کو دنیا میں مغفرت مل گئی وہ جنتی۔ اصل چیز مغفرت ہے، اصل چیز مغفرت۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں استغفروا ربکم وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ وانی لاستغفر اللہ، خود محمد الرسول اللہ کا حال یہ ہے، خود میری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں صبح اور شام، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک، ان 24 گھنٹوں میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں دن بھر میں 100 سے زیادہ بار، اللہ کے نبی 100 سے زیادہ بار مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے، جو بخشی بخشائی ہے، جو قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے، جو حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے، جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، مقام محمود جن کو نصیب ہوگا۔ یہ اس شخصیت کا، اس ہستی کا حال ہے کہ وہ ایک دن میں 100 سے زیادہ بار مغفرت طلب کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ اس ہستی کا حال ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو اللہ سے کتنی مغفرت مانگنی چاہیے، ایسے کام کرنا چاہیے کہ مغفرت مل جائے۔ بہت آسان بھی ہے وہ کام، لیکن کرنے والا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دن 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو نا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا، کتنے ہو گئے؟ 99۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر فرض نماز کے بعد جس نے اس دعا کو، اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کتنا مشکل کام ہے، کوئی پہاڑ ڈال دیا ہے ہمارے سروں پر، غور کیجیے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ان کو تو سہولت چاہیے، بس ان کو شارٹ کٹ میں جنت کا راستہ چاہیے۔ ایک طبقہ ہے جو فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو ضروری سمجھتا ہے، وہ مسجد سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگ لے۔ اور ایک طبقہ ہمارے اندر ایسا بھی ہے جس کو کہہ دیا گیا کہ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر امام کی ابتدا میں دعا مانگنا ضروری سمجھ کر بدعت ہے، تو اس نے اس آسانی کا اتنا فائدہ اٹھایا کہ امام صاحب نے سلام پھیرا اور مسجد سے جوتا اٹھا کے بھاگنا شروع کر دیا۔
بس ہو گیا، سلام پھیر تو لیا، بھاگو. یہ ہمارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں، ہم اہل حدیثوں کے اندر، ہم دوسروں کو کیا کہیں، یہ برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. آپ کو دعائیں پڑھنے کے لیے بیٹھ کر کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ کر سلام پھیر کر یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام. آپ یہ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد 3 قل پڑھا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ یہ وظیفے بتائے گئے ہیں فرض نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک یہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان وظیفوں کو بھی اگر ہم پڑھنے لگیں تو کم سے کم 10 منٹ لگیں گے فرض نماز کے بعد اگر ہم بیٹھ جائیں. لیکن ہمیں سہولت تھوڑی سی مل گئی تو ادھر سلام پھیرا، ادھر ہم جوتے اٹھائے اور بھاگنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد اتنی بڑی توحید کا درس دیتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ ساری دعائیں بخاری مسلم میں موجود ہیں. ماشاءاللہ اہل حدیث سے جوتے اٹھا کے بھاگیں گے، جنت ہمارے باپ کو ٹھیکے میں ملی. مولانا صاحب اتنی دیر بیٹھ کے کون وظیفہ پڑھے گا، کون دعائیں پڑھے گا؟ ہم نے آپ کا اتنا لمبا خطبہ سن لیا، یہی بہت بڑا احسان ہے ہمارا آپ کے اوپر. غور کیجیے آپ، اللہم لا مانع لما اعطیت، ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے. جس کو اللہ کوئی چیز دے دے ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، جس سے چھین لے ساری دنیا مل کر اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی. یہ دعا پڑھتے تھے، اس بات کا اقرار کراتے تھے کہ لوگوں میری حیثیت کچھ نہیں ہے، جو دے گا وہ اللہ، چھینے گا اللہ. اگر اللہ چھین لے تو ساری دنیا دے نہیں سکتی، میں بھی نہیں دے سکتا، اور دے دے تو ساری دنیا چھین نہیں سکتی، میں بھی نہیں چھین سکتا. اور ہر فرض نماز کے بعد مغفرت کے اتنے راستے بتائے ہیں، ہم ان راستوں پہ چلنے لگے میرے بھائیوں تو شام کو ہم سوئیں گے اور انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلا کام جب ہم صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلی چیز دیکھ لیجئے آپ، مغفرت کے کیسے راستے بتا دیے. اللہ اکبر، جیسی آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، یہیں سے مغفرت کی دعائیں شروع ہو جاتی. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. آج میں تقریر نہیں کروں گا، میں صرف کچھ نصیحتیں کروں گا. جمعے کے خطبے میں آج نصیحتیں سن لو، کچھ لے کر جاؤ. آج 2.5 3 4 5 لاکھ روپے خرچ کر کے جو جلسہ کراؤ گے نا، اس میں یہ باتیں نہیں ملیں گی جو آج آپ کو فری میں یہ ساری باتیں مل رہی ہیں. سن لیجیے آپ. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہو، جائز نہیں ہے، غلط ہے، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جائز ہے، پڑھ سکتے ہو. لیکن غور کرو کہ آپ نے یہ دعا جو پڑھی ہے، اس میں آپ نے صرف اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کی ہے. آپ نے اپنے لیے کیا مانگا ہے؟ ذرا غور کریں گے آپ، کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے لیے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس میں آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ سب تو اللہ کی تعریف کی آپ نے بیان. اور نماز کیا ہے؟ مناجات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. بندہ رب سے مانگتا ہے اور اللہ اس کو دیتا ہے، بندہ سوال کرتا ہے اور اللہ اس کا جواب دیتا ہے. یہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. تو آپ نے اللہ سے مانگا کیا ہے؟ مجھے بتائیے. اسی لیے
یہ دعا تو حدیثوں میں آئی ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ نے وہ بھی غور کیا ہے؟ بخاری پڑھیے، اللہ کے نبی جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا کرتے تھے تو آپ جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا کیا تھی؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ پوری دعا دیکھیے آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہم باعد بینی و بین خطایای، آئے اللہ میرے اور میرے گناہوں میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نماز شروع اور مانگنا شروع، سوال کرنا شروع، آئے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، کما بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے۔ پورب کا کوئی چھور ہے؟ نہیں۔ پشچم کا کوئی کنارہ ہے؟ نہیں۔ جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے اتنی دوری تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کر دے۔ جس انسان سے گناہ اتنے دور کر دیے جائیں، جتنے پورب اور پشچم میں دوری ہو، ایسٹ اور ویسٹ میں دوری ہو، اس انسان کے جسم پہ کوئی گناہ رہے گا؟ قریب آئے گا؟ مولانا صاحب یہ دعا تو آج تک کسی نے بتائی نہیں، اب تک پوری زندگی گزر گئی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کا پڑھتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا غلط نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ آپ کے علاقے میں آپ کا ودھایک یا ایم پی آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کیا پریشانی ہے آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو جنتا نے چن لیا ہے، ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ یہاں سے چن لیے جائیں، آپ اسی کی تعریف کرتے جا رہے۔ وہ کہہ رہا پریشانی بتاؤ کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو کیا دے گا پھر؟ آپ اس سے مانگیے نا صاحب، ہماری سڑک بہت خراب ہے آپ سڑک دے دیجئے، ہمارے ہاں سمر نہیں آپ سمر لگوا دیجئے، ہمارا یہ راستہ بہت گندا ہے یہاں صفائی کا انتظام کر دیجئے۔ وہ کہہ رہا پریشانی بتاؤ اور آپ کہہ رہے کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ میرے بھائیو، اس نے موقع دیا، مانگو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور آپ لگے اس کی تعریف کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، اس نے تعریف کے جو الفاظ بتائے وہ تو آ ہی رہے ہیں آگے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس نے جس انداز میں بتائی میری تعریف ایسے کرو، وہ تو آ ہی رہا ہے آگے۔ اس نے کہا ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، تو مانگو نا۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، مانگو۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ آئے اللہ میرے گناہوں کو بالکل ایسے دھل دے، پانی ایسے دھل دے جیسے سفید کپڑا میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ ایک گندا کپڑا ہو، دھوبی اپنی بھٹی میں جب ڈالتا ہے اور جب پریس کر کے اور کلپ لگا کر پریس کر کے جب آپ کو دیتا ہے تو میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، گندگی مٹ جاتی ہے۔ اے اللہ میرے جسم سے میرے گناہوں کو ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ پڑھیے، یاد کرنا پڑے گا آپ نے کیا مانگا ہے آپ نے۔ چلیے آگے بڑھیے، یہ دعا یاد کریے۔ اب آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، گفتگو ہو رہی ہے اللہ سے، آپ نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، اے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آپ نے کہا الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم والا ہے۔ اوپر سے اللہ جواب دیتا اثنا عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ آپ نے کہا مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جواب دیتا ہے اپنے بندے کو مجدنی عبدی، آئے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے
اے فرشتوں گواہ رہنا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک عہد و پیمان ہے۔ میرا بندہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، میرا وعدہ بھی ہے کہ اے بندے میں تیری مدد کروں گا۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے۔ اے مزاروں کی خاک چھاننے والوں، آئے باباؤں کے دربار پر جا کر بیٹا بیٹیاں مانگنے والوں، اس معاہدے کو مت توڑو جو آپ اپنے رب سے مسجد میں 5 وقت کی نماز میں کر رہے ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئے میرے فرشتوں گواہ رہنا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ میرے بندے نے اقرار کر لیا، آئے اللہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے، میں بھی تم سب کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے بندے کی مدد کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب بندہ مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اوپر سے جواب آتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کو وہ دے دیا جس نے وہ مانگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے نوازا۔ اللہ کہتا فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو وہ مانگ رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان کے راستے میں مت چلا جو تیرے غیظ و غضب اور غصے سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلا۔ اوپر سے جواب آتا ہے میرے بندے تو نے جو مانگا جا میں نے تجھے دے دیا۔ یہ ہے پوری سورہ فاتحہ جو اللہ سے ملاقات اور اللہ سے بات چیت۔ آپ نے ایک اور سورت پڑھی اور اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں جا رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سوچئے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہی پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا غلط نہیں ہے، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہی یاد ہے، کیونکہ ہم نے دوسری دعائیں یاد کی نہیں ہیں، کیونکہ چھوٹی سی ہے فوراً یاد ہو جاتی ہے سبحان ربی العظیم۔ لیکن آپ غور کرو، رکوع میں آپ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو بڑا ہے، جو عظیم ہے، پاک ہے میرا وہ رب جو بڑا ہے، جو عظیم ہے۔ آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ پھر وہی سوال، آپ رکوع میں گئے، آپ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جایا کرتے تھے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ مولانا صاحب آپ تو آج چوپٹ کر دے رہے ہیں کیا؟ مغفرت مانگو اپنے رب سے، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز اس طرح پڑھ لے جو شریعت میں آئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھا کرتے تھے، وہ بستر پہ جب سونے جائے گا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا۔ مانگو تو اب سلام پھیرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو مجھے جنت دے، اور جو دعا نبی بتا رہے ہیں نماز میں اللہ سے مغفرت مانگو وہ ہم مانگ ہی نہیں رہے، وہ یاد کرنا پڑے گی۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا، پہلے پاکی بیان، بڑائی بیان، سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، ربنا ہمارا رب ہے تو، وبحمدک تیرے حمد تعریف کے ساتھ میں مانگ رہا ہوں، یعنی ساری تعریف کا مستحق تو ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ مانگی مغفرت؟ نہیں مانگی نا۔ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے اللہ کی تعریف ہو گئی، آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ مولانا صاحب یہ دعا اگر ہم 3 بار بھی پڑھ لیں گے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ 3 بار بھی اگر پڑھیں گے تب تک تو امام اٹھے گا، سب اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے گا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ، اس لیے بہت ہی اطمینان کے ساتھ جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے وہاں آپ نماز پڑھیے، جہاں کوے کی چونچیں ماری جاتی ہوں، ٹھونگے ماری جاتی ہوں، ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے پرہیز کیجیے۔
اور کسی جگہ آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے تو آپ سنت تو خود اکیلے پڑھتے ہو نا، نفل تو اکیلے پڑھتے ہو نا، تو پھر ان نمازوں کو اطمینان سے پڑھ کے آپ دعا مانگیں۔ ابھی تو اور آپ چل رہے ہیں، ابھی آپ دیکھتے رہیے کہ آپ کیا 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 بتایا اللہ کے نبی نے۔ تھوڑا سا اور وقت، اللہم اغفر لی، سجدے سے رکوع سے اٹھیے، سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے کہہ دیا ربنا لک الحمد، یہ بھی ہے، ربنا ولک الحمد، یہ بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد، یہ بھی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی ہے۔ یہ 6-7 دعائیں ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، اللہ اکبر، آپ نے کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلی، یہی پڑھتے ہیں نا؟ پھر سن لو، ناجائز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے حدیث میں، ہم انکار کیسے کر دیں؟ لیکن پھر وہی سوال، آپ نے اپنے رب سے اپنے لیے کیا مانگا؟ سب سے بڑی عبادت نماز، اور اس میں بھی آپ اپنے رب سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے، بتائیے۔ اللہ کے نبی سجدے میں بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے جو رکوع میں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اب دیکھیے قیام میں مغفرت، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یہ مغفرت ہے۔ اللہ رکوع میں سبحانک اللہم ربنا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ مغفرت ہے۔ سجدے میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ دیکھ میں نے رکوع میں بھی تجھ سے مغفرت مانگی، سجدے میں بھی تجھ سے مغفرت مانگی، جب کھڑا تھا تب بھی میں نے تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی۔ اب دیکھیے تو سجدہ کر کے اٹھے، بہت سی مسجدوں میں آپ جائیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بخاری کی روایت پڑھیے، مسلم پڑھیے، اللہ کے نبی سجدہ کر کے جب اٹھتے تھے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ کے سارے اعضاء آپ کی جگہ پر واپس نہیں آ جاتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ کا تو یہ بھی فرمان ہے کہ ہم یہ سوچنے لگتے تھے کہ اللہ کے نبی کہیں دوسرا سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ سوچئے کتنا لمبا بیٹھتے ہوں گے دوسرے سجدے پہ جانے سے پہلے، کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہیں آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ ہوتے ہیں ہمارے یہاں ایسے سجدے، اور ہوتا ہے سجدوں کے بیچ میں، دونوں سجدوں کے بیچ میں اس طریقے کا جلسہ۔ اب ان دونوں سجدوں کے بیچ میں ایک سجدہ کر کے اٹھے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بھی اللہ کے رسول نے دعا بتائی۔ آپ کیا پڑھتے تھے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، 2 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، مغفرت۔ تب آپ کہتے تھے اللہ اکبر، دوسرا سجدہ۔ سن رہے ہیں؟ سجدہ کر کے اٹھے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر کہہ رہے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت۔ بخاری و مسلم کو چھوڑ کر دوسری روایتیں آپ پڑھیے، ان دوسری روایتوں میں یہ دعا بھی آئی ہے، یہ دعا بھی یاد کر لیجیے اگر کر سکو تو۔ یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی۔ آپ نے سوچا ہے، کبھی غور کیا کہ آپ نے کیا مانگا اپنے رب سے؟ پہلا جملہ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، وہی مغفرت کی طرف دوڑو، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دوسرا جملہ ورحمنی، اے اللہ میری اوپر رحم فرما، ہم ظلم و ستم کے ستائے ہوئے ہیں، اللہ میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، بڑا دولت مند ہے، اس نے میری 2 گج 4 گج 5 گج 10 گج زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اللہ میں مقدمہ دائر کروں گا اس کے خلاف تو لٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، جتنے کی زمین نہیں اس سے زیادہ مجھے مقدمے بازی میں خرچ کرنا پڑے گا، پورا سماج سوسائٹی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ دولت مند ہے، ساہوکار ہے، شورفل آدمی ہے، اس کے بڑے بڑے تعلقات ہیں،
اے اللہ میں ظلم و ستم کا مارا ہوا ہوں، ورحمنی، تو میرے اوپر رحم فرما۔ آئے دنیا میں ظالموں کے ہاتھوں ستائے ہوئے لوگوں، اگر کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، پولیس بکی ہوئی ہے، کورٹ بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتی، سماج بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا، تو آؤ میرے در پہ آؤ، میرے گھر میں آؤ، میرے دروازے پر آؤ، نماز پڑھو، میرے سامنے سجدہ کرو اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگو۔ ورحمنی، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ اس رحم کے لفظ میں آپ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالم کو کتنی بڑی بد دعا دی، یہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر ظلم کرنے والے ظالم نے آپ کی 1,00,000 روپے کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اب اس کا انتقام اتنا برا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کے لڑکے کو کینسر کی بیماری میں مبتلا کر کے اس کا 20,00,000 روپے خرچ کروا دے گا۔ تو 1,00,000 روپے کا قبضہ کر رہا ہے، تیرا 20,00,000 اب ہم خرچ کرائیں گے۔ تیری بیوی کو ٹیومر کی بیماری دے کے 10,00,000 کا ہم خرچ کرائیں گے، کیونکہ رحم کا سوال میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ اب دیکھ میں ظالم کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جن کی اولادوں کو کینسر ہے، خطرناک بیماریوں میں ملوث ہیں، اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے یہ بیماری، لیکن وہ ذرا یہ تو سوچیں کہ ہم نے کسی کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے، کیونکہ دنیا میں ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اعمال ہمارے کرتوتوں کی اصلی وجہ ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ ہوتی ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے بیٹے کو کینسر ہوا، کہیں ہم نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے، کسی کی بد دعا تو نہیں لی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا، تو پھر اس کو اللہ کی آزمائش مان کر اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ اور ظلم و ستم کیا ہے تو اس وقت تک آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا وہ مظلوم بھائی آپ کو معاف نہ کرے یا آپ اس کا حق ادا نہ کریں۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ سوچئے۔ نماز میں اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما، وہدینی، مجھے ہدایت دے۔ اے اللہ ادھر جاتا ہوں، یہ مولوی کہتا ہے میری طرف آ جا، وہ مولوی کہتا ہے میری طرف آ جا، یہ کہتا ہے ہم ٹھیک، وہ کہتا ہے ہم ٹھیک۔ اے اللہ ہم کہاں جائیں؟ ہم بڑے کنفیوز ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ ہم تلاش کر سکیں۔ وہدینی، تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری نماز ادا کر رہا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ہی مجھے ہدایت دے۔ وہدینی، تو ہی مجھے سچا راستہ بتا۔ یہ دعا پڑھنا پڑے گی، یاد کرنا پڑے گی، اپنے مولویوں سے لڑنا پڑے گا اور جھگڑنا پڑے گا کہ صاحب یہ حدیثیں بھائی ہیں تو آپ یہ دعائیں کیوں نہیں جھگڑتے ہو؟ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، یہ نہیں مانگتے ہم مانگیں گے۔ ارے نماز میں تم نے دعائیں نہیں مانگی ہیں، نماز میں مانگو۔ نماز میں جو دعا مانگی جائے گی اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے سے میری بات چیت چل رہی ہے، غور کرو آپ۔ وہدینی، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد والے جملے پر غور کرو، وعافینی، سب کچھ مانگ لیا ہے۔ جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہی ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ اکبر۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ آج کچھ لے کر جاؤ جمعے کے خطبے میں۔ وعافنی، اے اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ عافیت کس بلا کا نام ہے؟ عافیت کہتے کس کو ہیں؟ وعافنی کا مطلب ہے اللہ تو مجھ سے میری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دے اور روحانی بیماریوں کو بھی دور کر دے۔ مجھے جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے عافیت دے، میری روحانی اور جسمانی دونوں بیماریاں دور کر دے۔ مولانا صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نا، میرے لیے دعا کریے گا اللہ مجھے شفا دے۔ ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا تمہیں بیماری کیا ہے؟ نہیں بتاؤں گا مولانا۔ کیوں؟ میں بیماری نہیں بتا سکتا ہوں مولانا، بہت بڑا مجرم ہوں، بیماری نہیں بتاؤں گا۔ آپ دعا کریے۔ جرجی صاحب بار بار کریں ارے کچھ تو بتاؤ، بخار ہے تو کہوں گا اللہ اس کے بخار کو ٹھیک کر دے، ٹی بی ہے تو کہوں گا اللہ اس کو ٹی بی کی بیماری یہ دور کر دے۔ ارے کچھ تو بولو گے تب تو دعا مانگی جائے گی۔ ٹھیک ہے مولانا جائیے، ہم بیماری نہیں بتا سکتے۔ جرجی صاحب سے بیماری چھپا سکتے ہو لیکن بیماری دینے والی ذات کو معلوم ہے کہ تمہیں کیا بیماری ہے۔ آؤ خود دعا مانگو، وعافینی، اے اللہ
میں نے دنیا میں عیاشیاں کی ہیں، مکاریاں کی ہیں، مجھے ایڈز کی بیماری ہو چکی ہے جو میں کسی اور کو نہیں بتا سکتا، لیکن تو جانتا ہے۔ وعافنی، اے اللہ میری اس بیماری کو تو ٹھیک کر دے۔ اپنے رب سے تو مانگو، اللہ مجھے کینسر ہے تو مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ یہ ہے جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا۔ اور روحانی بیماری، یہ بہت بری بیماری ہے۔ جرجیت صاحب کا مکان 2 منزل، ان کے پڑوسی کا 3 منزل۔ یہ کمینہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مکان 3 منزل کیسے بن رہا ہے؟ اچھا، میری فیکٹری میں اتنا مال، اس کی 2 فیکٹری کیسے ہو گئی؟ میرے پاس 1 گھر، اس کے پاس 2 گھر کیسے؟ یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ اناد بہت مشکل ہے ہمارے دلوں سے نکلے۔ اب اتنا زیادہ یہ معاملہ بڑھ چکا ہے کہ ایک آدمی چائے کی ہوٹل کھولے بیٹھا ہے بیچارہ، اس کی چل رہی ہے، وہ چائے کی دکان پر بیٹھ کر چائے بیچتا ہے، شام کو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ہم نے دیکھا اس کی دکان اچھی چلنے لگی ہے، ہمیں اس کی یہ خوشی دیکھی نہیں گئی، اس کے بغل میں جا کر ہم نے ایک اور دکان کھول لی چائے کی۔ اب اس کے کسٹمر توڑنے کے لیے وہ 10 روپے کی چائے بیچ رہا ہے، ہم نے 8 روپے کی کر دی تاکہ اس کے کسٹمر ٹوٹ کے میرے پاس آ جائیں۔ یہ اتنی بری بیماری ہے جو آج ہمارے دلوں سے نہیں نکل رہی ہے۔ آؤ، آئے چائے کی ہوٹل کھول کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والوں، آپ کے دشمن نے، آپ کے مخالف نے آپ کے پیٹ پہ چھرا مارا ہے، اور ہمارے اندر یہ بیماری ہے کہ ہمارے اندر سے نہیں نکل رہی ہے۔ میں جلتا ہوں تم سے، اے اللہ میں کیا کروں؟ میں اپنے بھائی سے جلنا چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن دل سے نکلتا نہیں ہے۔ وعافنی، اے اللہ تو میری اس بیماری کو بھی ٹھیک کر دے۔ اے اللہ مجھے حسد، کینے، بغض، اناد، دشمنی سے بچا لے۔ اے اللہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وعافنی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ ورزقنی، آخری جملہ، ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ اس پڑوسی نے دکان کھول لی ہے، اب میرے دکان پر اے اللہ کسٹمر بٹ گئے ہیں، اب کیا کروں؟ اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی تو ہی دے گا۔ اے اللہ مجھے اپنے بھائی سے کوئی شکایت نہیں لیکن تو مجھے رزق عطا فرما۔ اب آپ نے رزق اس سے مانگا ہے، اب وہ آپ کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ یہ دعا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، دونوں پڑھ لیجئے، رب اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی یہ بھی پڑھا کرتے تھے، وجبرنی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے۔ جرجیت صاحب کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا کپڑا خرید رہا ہے، 20,000 روپے کا کپڑا اس کو خریدنا ہے، ہم کپڑے پہ کپڑا دکھا رہے ہیں، ادھر اذان کی آواز آ گئی، میں نے کہا بیٹھے رہنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کو بیٹھا ہوا چھوڑ دیا، نماز پڑھنے چلا گیا، نماز پڑھ کے جب واپس آیا دیکھا کسٹمر چلا گیا، 20,000 کا نقصان ہو گیا۔ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعا مانگ کے آئے ہو، وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے۔ اب اللہ نے 20,000 کا کسٹمر تمہارا گیا، اللہ غیب سے 1,00,000 کا کسٹمر بھی تمہاری دکان پر بھیج سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ اب اس نقصان کو پورا کرنے کا پاور اللہ کے پاس ہے، وہ اس نقصان کو پورا کرے گا۔ 1,00,000 روپے کا مریض آیا ہے ڈاکٹر کے پاس، آئی سی یو میں بھرتی ہے، آپریشن ہونا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آکسیجن پہ لگا دیا ہے، اذان ہو گئی، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، ابھی آتا ہوں آپریشن کرتا ہوں۔ آپ جب تک نماز پڑھ کے آئے دیکھا مریض کے رشتہ دار مریض کو دوسرے ہاسپٹل میں لے گئے، آپ کے 1,00,000 کا نقصان ہو گیا۔ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعا مانگ کے آئے ہو، وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو پورا کر۔ اب اس نقصان کو پورا کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے، وہ تمہارے نقصان کو پورا کرے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، ورفعنی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، میری عزت کو بڑھا دے، میرے لیول کو، میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، ورفعنی، مجھے عزت عطا فرما۔ اے اللہ ظلم و ستم کا میں ستایا ہوا غربت میں زندگی گزارتا ہوں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھتا ہوں چٹائی پر تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کھانے پر مذاق اڑاتے ہیں، میرے پانی پر مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ میرے چلنے پر، میرے کپڑوں پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ورفعنی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، میری عزت کو بلند کر دے۔ آپ نے عزت اس سے مانگی ہے جو واقعی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہ جس کو عزت دے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ میرے دشمنوں نے مجھے 17 مرتبہ جیل میں بھیجا، 17 مرتبہ جیل میں بھیجا،
لیکن جتنی بار میں جیل میں گیا اور جب جیل سے باہر آیا اس سے زیادہ عزت لے کر باہر نکلا میرے بھائیوں، اس لیے کہ جرجیس اپنے نماز کی دعاؤں میں یہ دعا بھی پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ اس دعا کو آپ بھی اپنا وظیفہ بنائیے اور دیکھیے آپ کا رب آپ کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے۔ میرے بھائیوں، مغفرت کے اور بھی کئی راستے ہیں، لیکن جمعہ کا خطبہ ہے، ہم 10 منٹ اور لیٹ ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی جمعے کا خطبے میں آج ہم کو ٹائم زیادہ دیا گیا ہے، 12:20 کے بجائے 12:10 پہ، اور اس کے بعد بھی ہم 10 منٹ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی دو سجدوں کے بیچ میں ہم پڑے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کریں گے، ابھی اتحیات میں بیٹھنا ہے، ابھی درود شریف پڑھنا ہے، پھر بعد میں بھی مغفرت کی دعا آ رہی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ابھی ہم اس طرف نہیں جا پائے ہیں۔ اگر نماز ہی پڑھ لیا آپ نے اور پوری زندگی آپ نے مغفرت مانگی، مان لیجیے 80 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے آپ کی، اور 20 سال 30 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، 70 سال 40 سالیں ہو گئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، 40 سالوں میں آپ نے دعائیں مانگی، اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، ہر نماز میں آپ مانگ رہے، اللہ نہیں سن رہا ہے، نہیں سن رہا ہے، لیکن پوری زندگی میں آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، اگر پوری زندگی میں اس نے ایک بھی بار یہ کہہ دیا کہ میرے بندے تو نے مجھ سے اتنی مغفرت مانگی، جا میں نے تجھے بخش دیا، اگر پوری زندگی میں اس نے ایک بار بھی یہ کہہ دیا، ہمارا بیڑا پار۔ سوچو، جرجیت صاحب کے پاس ایک بھکاری آیا صبح، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، بھگ، ہٹے کھٹے ہو کے مانگتے رہتے، بھگ، چل، 1 گھنٹے بعد پھر آ گیا، ارے دے دیجیے صاحب، بہت پریشان، جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ پھر آ گیا 1 گھنٹے کے بعد، ارے دے دیجیے، آپ نہیں جانتے میری پریشانی کیا ہے، ارے صاحب دے دیجیے، ارے جوتا اٹھاؤں تجھے، بھیک مانگتا رہتا ہٹا کھٹا ہو کر، صبح سے شام تک ہر گھنٹے آ رہا ہے، 15 بار آ چکا ہے، شام ہو گئی، میرے بچے بھوکے صاحب، بڑے والے بیٹے کو بہت تیز بخار ہے، ارے صاحب دے دیجیے 100 روپے، بڑا بیمار ہے، جرجیت صاحب کو بھی دیا آ گئی، کمینہ میرا ہاتھ دھو کے نہیں نہا دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جیب سے ہاتھ نکالا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 کا نوٹ نکال، لے چل بھاگ جا چل۔ میرے بھائیوں، صبح سے لے کے شام تک دھتکارتا رہا جرجیس اس کو، لیکن شام کو رحم آ ہی گیا اور اس کو 100 کا نوٹ دے ہی دیا۔ اللہ نے ہمارے کرتوت، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں دھتکارتا رہا، لیکن 80 سال تک پڑھی جانے والی نمازوں پر اگر اس نے ایک بھی بار کہہ دیا کہ میرے بندے جا میں نے تیری مغفرت فرما دی، تو میرے بھائیو ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اور یقیناً وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم اتنے بڑے رحم والے نہیں ہیں، ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں اپنے دشمن کو نہیں بلا سکتے ہیں، نہیں یہ میرا مخالف ہے، ارے اپنے رشتہ داروں کو ہم نہیں بلاتے کمینہ، یہ ہمارا نہیں، اس سے ہماری دشمنی ہے، ہم جانتے ہیں یہ دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں بلاتے ہیں۔ ذرا اس کو دیکھو کہ وہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے مشرکوں، ظالموں کو بھی دونوں ٹائم اور تینوں ٹائم کھلاتا ہے، اس زمین کے دسترخوان پر وہ کسی اپنے دشمن کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، اس سے بڑا غفور الرحیم کون ہوگا؟ اگر اس نے زندگی میں ایک بار بھی کہہ دیا میرے بندے جا میں نے تیرے اوپر رحم کیا ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا، ہمارا